باب الجہر بقراءة صلاة الصبح وقالت ام سلمہ طفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ بالطور. باب کا نام ہے الجہر بقراءة صلاة الصبح، صبح کی نماز میں قراءت اونچی پڑھنا. اور ام سلمہ کہتی ہیں طفت، میں نے طواف کیا، وراء الناس لوگوں کے پیچھے، اس حال میں کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ویقرأ بالطور، اور آپ سورۃ الطور پڑھ رہے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. باب ایجاب التکبیر و افتتاح الصلاۃ، تکبیر کا واجب ہونا اور نماز کا افتتاح کرنا یعنی شروع کرنا. یعنی جب تکبیر اللہ اکبر انسان کہہ لے تو کیا کرے یہ بتایا گیا. یعنی تکبیر واجب ہے، لازم ہے، تکبیر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ اکبر کہے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی سے نماز شروع کی جائے، مراد یہاں یہ ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ركب فرسا فجحش شقه الايمن. قال انس رضی اللہ عنہ فصلى يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدیث گزر چکی ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا فلما انصرف قال انما الامام او انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا. یعنی کچھ روایات میں ولک الحمد آتا ہے اور کچھ میں ربنا لک الحمد آتا ہے، دونوں طرح جائز ہے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اب آپ نے یہ شاید سوچا ہو کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ چاہے ربنا لک الحمد پڑھ لو چاہے ولکل، دونوں درست ہیں، تو آپ یہ کہیں گے حق تو ایک ہے، دو تو نہیں ہو سکتے. اگر دونوں کی سند حضور سے ملتی ہے تو دونوں ہی حق ہوتے ہیں. ہمیں کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ جو ہم کو پہنچ جائے. یعنی ہم اس کے مکلف نہیں کہ جو ہمیں نہیں پہنچا ہم اس کی تلاش میں رہیں، اور جو پہنچ گیا اس کو یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ چونکہ وہ نہیں پہنچا اس لیے اس کو میں نہیں لیتی. باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، سامنے دیکھنا، اوپر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا. التفات ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھنا، لیکن کس طرح دیکھنا؟ بغیر گردن موڑے، بغیر سینہ موڑے، یعنی کنکھیوں سے دیکھنے کو التفات کہتے ہیں. توجہ کرنا. باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، سامنے دیکھنا، اوپر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا. التفات ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھنا، لیکن کس طرح دیکھنا؟ بغیر گردن موڑے، بغیر سینہ موڑے، یعنی کنکھیوں سے دیکھنے کو التفات کہتے ہیں. توجہ کرنا. بعض کے نزدیک اس کو مکروہ کہا گیا، بعض کے نزدیک حرام کہا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ پہلے التفات کرتے تھے، پھر جب یہ آیت اتری قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو اس کے بعد صحابہ کرام کنکھیوں سے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سلیم عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا. فقال، فرمایا آپ نے، هو اختلاس، کہ یہ اچکنا ہے، یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ اچک کے لے جاتا ہے. یعنی گویا نماز میں سامنے تو دیکھ سکتے ہیں، امام تک کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی نماز میں نگاہوں کو فوکس کرنا چاہیے سامنے کی طرف یا سجدے کی طرف، نگاہیں گھمانی یا پھیرنی نہیں چاہیے. اس سے منع کیا گیا، یہ ناپسندیدہ ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه. آپ نے ایک لوئی میں نماز پڑھی جس پہ نقش و نگار تھے. آپ نے فرمایا نقش و نگار نے مجھ کو مشغول کر لیا. اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، اس لوئی کو لے جاؤ اور ابو جہم سے ان کی سادہ چادر لو. انبجانیت اور خمیسہ میں فرق ہے.
باب هل يلتفت لامر ينزل به، کیا اگر انسان پہ کوئی مشکل آ پڑے، کوئی حادثہ، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، نزلہ کا مطلب کوئی چیز اتر پڑے تو پھر دیکھ سکتا ہے. او یرا شیئا، یا دیکھے کوئی چیز، او بصاقا فی القبلۃ، یا کوئی تھوک وغیرہ قبلے کی طرف. وقال سہل التفت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اچانک کوئی ایسی چیز ہو تو انسان اس وقت یعنی ایک نگاہ دیکھ سکتا. مثلا کوئی چیز گر پڑی یا کوئی چیز داخل ہو گئی، مثلا ایسی خطرناک چیز، تو اس صورت میں انسان دیکھ سکتا ہے ایک ہلکی سی نگاہ سے. کیوں؟ کہ اس کی نماز میں پھر خشوع و خضوع قائم رہے. ورنہ انسان اگر خوف زدہ ہی رہے ساری نماز میں کہ پتہ نہیں کتا گھسا ہے کمرے میں، اور دیکھے بھی نہ کہ دیکھنا منع ہے، تو نماز میں بھی توجہ نہ دے. تو ایسی ہر چیز جو خشوع کے خلاف ہو اسے وقتی طور پہ کرنے کے بعد خشوع کو قائم رکھنا چاہیے. تو کوئی آفت آ پڑے تو اس صورت میں انسان ایک نظر دیکھ لے تو اس سے حرج نہیں ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں دلیل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے دوران تو حضرت ابو بکر نے ہلکا سے اشارے سے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچانک چونکہ آپ تشریف لائے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یہ کہہ کے بھیجا کہ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھا دیں. لیکن جب آپ تھوڑا سا افاقہ ہو تو آپ خود بھی تشریف لے آئے، تو اس کو حضرت ابو بکر نے نوٹ کر لیا نماز کے اندر ہی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر انه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پہ بلغم دیکھا، مسجد کے سامنے والی دیوار پر. وہ یصلی بین یدی الناس، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. فصحتها، تو انہوں نے اس کو خرج ڈالا، یعنی نماز کی حالت میں ہی اس کو ہٹا دیا. ثم قال حين انصرف، پھر آپ نے فرمایا جب آپ نے سلام پھیرا، ان احدکم اذا كان في الصلاة فان الله قبل وجهه فلا يتنخمن احد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبہ وابن ابي رواد عن نافع. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو بچہ آ کے گر جاتا ہے یا کوئی اور چیز آ کے پھینک دیتا ہے کوئی آپ کے سامنے. اب آپ اس چیز کے اوپر ہی سجدہ نہیں کریں گے، اس کو آپ اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر. ایک دفعہ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. لم يفجأهم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ اچانک آئے ان پر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اچانک ان پہ تشریف لے آئے. کشف ستر حجرت عائشہ، آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا تھا، اور شاید وہ سامنے ہی کی طرف ہوگا، پیچھے تو نہیں ہوگا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا سب نے، ورنہ پتہ ہی نہ چلتا. فنظر الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. وہم صفوف، اور وہ صفیں باندھے ہوئے تھے. فتبسم یضحک، تو آپ ان کی صفوں کو دیکھ کر اور نماز کا یہ حال دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ونکس ابو بکر، ابو بکر پیچھے کو ہٹے رضی اللہ عنہ علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، لیصل له الصف، تاکہ صف پہ جا ملیں. فظن انه يريد الخروج، انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں. وهم المسلمون، اور ارادہ کیا مسلمانوں نے، ان یفتتنوا، کہ فتنے میں پڑ جائیں، فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں. یہ لفظی ترجمہ ارادہ بنتا ہے، اور پچھلی حدیث میں ہممنا کا لفظ آپ نے پڑھا، تو مطلب یہ کہ وہ نماز بھولے ہی جا رہے تھے، یعنی ان کو یوں لگتا تھا نماز بھول جائیں گے. فاشار الیہم، تو ان کو اشارہ کیا. ان اتموا صلاتکم، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا نماز پوری کر لو. وارخى الستر، اور پردہ گرا دیا. وتوفی من آخر ذلک اليوم، اور اس آخری دن آپ فوت ہو گئے تھے. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی تو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، آپ کو بھی صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے پردہ اٹھا کر سب کو ایک نظر جی بھر کے دیکھا ہوگا، اور خوش بھی ہوئے کہ فتبسم یضحک، اور اس کے بعد آپ اسی دن فوت ہو گئے. باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلها. وجوب القراءۃ، قراءت کا واجب ہونا، للامام، امام کے لیے، والمأموم، اور معموم کے لیے، فی الصلوات کلها، تمام نمازوں میں. یعنی جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی بھی ساتھ اپنا اپنا پڑھتے جائیں. فی الحضر والسفر، گھر میں بھی اور سفر میں بھی. وما یجہر فیہا وما یخافت، اور جو اس میں ظاہراً یا اعلانیہ یا اونچی آواز سے کیا جاتا ہے اور جو چھپا کر، یعنی سری نماز پڑھی جاتی ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرۃ قال شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر رضی اللہ عنہ. جابر بن سمرہ حدیث بیان کرتے ہیں، شکا، شکایت کی، اہل الکوفتی، اہل کوفہ نے، سعدن، حضرت سعد بن ابی وقاص کی، الی عمر، حضرت عمر کو. حضرت عمر کی طرف سے سعد جو تھے وہ کوفے کے حاکم مقرر تھے، لیکن کوفے والوں نے ان کی بہت شکایات کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟
فعزلہ، تو انہوں نے ان کو معزول کر دیا. کس نے؟ حضرت عمر نے. کس پر؟ کوفے والوں کی شکایات پر. کس کو؟ حضرت سعد کو. واستعمل علیہم عمارا، اور گورنر بنا دیا ان پر عمار بن یاسر کو. فشکوا، تو انہوں نے شکوہ کیا، شکایتیں کی. کس کی شکایتیں کی؟ سعد کی شکایتیں کی. کیا تھی شکایات ان کی؟ حتی ذکروا، انہوں نے ذکر کیا، انہ لا یحسن یصلی، کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے. فارسل الیہ، تو انہوں نے سعد کو بلا بھیجا. فقال، تو کہا، یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، یہ حضرت سعد کی کنیت ہے. ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یزعمون، سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، انکا، کہ تم، لا تحسن تصلی، اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے ہو. قال ابو اسحاق، تو حضرت سعد کہتے ہیں، اما انا واللہ، میں اللہ کی قسم، فانی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھایا کرتا تھا. اور قسم کھا کے یہ بات کہتے ہیں، ما اخرم عنہا، نہیں میں نے کوتاہی کی اس سے، اصلی صلاۃ العشاء، میں نماز پڑھاتا عشاء کی نماز، فارقد فی الاولیین، تو میں لمبا کرتا اس میں پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی پہلی 2 رکعتیں ذرا لمبی ہوتی. واخف فی الاخریین، اور ہلکا کرتا میں 2 آخری رکعتوں میں. قال، کہا، کس نے کہا؟ عمر نے کہا، ذالک الظن، یہ گمان تھا، بکا، تیرے ساتھ، یا ابا اسحاق، اے سعد. سعد، میرا تمہارے بارے میں یہی خیال تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری طرح فالو کرتے ہوگے. فارسل معه رجلا، تو ان کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا، او رجالا، یا کچھ لوگوں کو، یعنی ایک یا زیادہ لوگوں کو حضرت سعد کے ساتھ بھیجا گیا. کہاں؟ الی الکوفہ، کوفہ میں. کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ فسأل عنہ اہل الکوفہ، تو حضرت سعد کے بارے میں اہل کوفہ والوں سے پوچھا گیا. ولم یدع مسجدا، انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی، الا سأل عنہ، مگر ان کے بارے میں سوال کیا. یعنی ہر مسجد میں جا کے کوفہ کی حضرت سعد کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ ان پر جو الزام تھا کہ یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے، تو اس کی تصدیق ہو سکے. وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثنا کی، تعریف کی، معروفاً، ان کی نیکی کی. حتی دخل مسجدا لبنی عبس، یہاں تک کہ بنی عبس کی مسجد میں وہ لوگ گئے. فقام رجل منہم، تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا، یقال لہ اسامہ بن قتادہ، جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا. یکنا ابا سعدہ، جسے ابو سعدہ کہا جاتا. قالا، وہ کہنے لگا، اما اذ نشدتنا فان سعدا، اما بات یہ ہے کہ اس جب نشدتنا، تو نے قسم دی ہم کو، یعنی تم ہم سے قسم لے کے پوچھ رہے ہو، تو دیکھو، فان سعدا، تو بات یہ ہے کہ سعد کان لا یسیر بالسریۃ، نہ چلتے تھے کسی جنگ پر، یعنی کسی لشکر کے ساتھ لڑائی کرنے نہیں جاتے تھے، لشکر بھیج دیتے تھے، خود نہیں ساتھ جاتے تھے. یعنی اب وہ پچھلی شکایت کو ختم کر رہے ہیں، ایک نئی شکایت آ رہی ہے. ولا یقسموا، اور نہیں تقسیم کرتے تھے، بالسویۃ، برابری کے ساتھ، یعنی مال غنیمت کو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم نہ کرتے. ولا یعدل، اور نہ عدل و انصاف کرتے، فی القضیۃ، مقدمے میں، یعنی آپ کے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو انصاف نہیں کرتے. قال سعد، تو اب سعد کو صفائی کا موقع دیا گیا. سعد کہتے ہیں، اما واللہ لأدعون بثلاث، کہ اللہ کی قسم میں 3 باتوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، ان کان عبدک ھذا کاذبا، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے. کون؟ یہ جو الزام لگانے والا ہے، جس کا نام ابو سعدہ تھا. قام ریاءً، یہ کھڑا ہوا ہے ریاکاری کے ساتھ، وسمعۃً، اور شہرت کے لیے. فاطل عمرہ، آپ اس کی عمر زیادہ کر دیں. وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اس کا فقر بھی زیادہ کر دیں، لمبا کر دیں. اس کی عمر طویل کر دیں، اس کا فقر طویل کر دیں. وَأَرِّدْهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں میں پھنسا دیں. قال، کہتے ہیں راوی، فَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ، اس کے بعد جب وہ پوچھا جاتا تو وہ کہتا، یعنی شیخ کبیر، یعنی اس شخص کا یہی حال ہوا کہ شیخ کبیر مفتون، کہ بوڑھا آدمی فتنوں میں پڑ گیا ہے. اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے، ان پر یہ سب الزامات لگائے گئے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شرکت کی، بہت بہادر انسان تھے. تیر اندازی کر کے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹکنے نہ دیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں. یعنی اتنا بڑا مقام تھا ان کا، اور یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی. اور پھر ایران کی جنگ میں انہوں نے بہت شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور کامیابی حاصل کی، اور سارا کا سارا ایران فتح کیا. اور ان کی دعا قبول کیوں ہوئی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا، کہ سعد کی دعا قبول کر. تو آپ کی دعا کے نتیجے میں حضرت سعد کی دعا بھی قبول ہوتی تھی. اس لیے جب انہوں نے اس شخص کے خلاف بد دعا کی جس نے ان پر ناروا الزام لگائے، تو وہ دیکھنے میں آیا کہ اس کا حال یہی ہوا. قال عبد الملک کہتا ہے کہ فانا رأیتہ، میں نے بھی دیکھا تھا اس شخص کو. کس کو؟ یہی سی بوڑھے آدمی کو. قد سقط، گر چکی تھی، حاجباہ، اس کی دونوں بھویں، علی عینیہ، اس کی آنکھوں پر، من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے. وانہ، اور بے شک وہ، لیتعرض، البتہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، للجواری، لڑکیوں سے، فی الطرق، کے راستے میں، یغمزہن، ان کو اشارے کرتا یا ان کی چٹکیاں لیتا. بڑھاپے کے باوجود وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ غمز کا لفظ استعمال ہوئے، یغمزہن. ایک اور حدیث میں پیچھے آیا غمز اشارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غمز دبانے کے لیے بھی اور چٹکی لینے کے لیے بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا تو ایک سیاہ رنگ کا لڑکا ان کو دبا رہا تھا، تو اس میں بھی یغمزو کا لفظ آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز یا جو 4 رکعتوں کی نماز ہے اس میں پہلی 2 رکعتیں جو ہیں وہ ذرا طویل پڑھی جائیں گی اور آخری 2 ہلکی پڑھی جائیں گی. اور ہلکی کیوں؟ کیونکہ بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورۃ فاتح پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ سورتیں اور نہیں پڑھی جاتی. یعنی فرض نماز میں، سنتوں میں تو 4 رکعتوں میں قرآن پاک کا دوسرا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے. آگے ہے حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن محمود ابن الربیع عن عبادة ابن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثني سعید ابن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فدخل رجل، تو ایک شخص ساتھ داخل ہوا. فصلی، اس نے نماز پڑھی. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فرد، تو آپ نے جواب دیا. فقال، آپ نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ. فصلی، پھر نماز پڑھو. فانک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع، تو وہ شخص لوٹا. یصلی کما صلی، اس نے پھر نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی تھی. ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نماز پڑھنے کے بعد آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فقال، تو کہا ارجع فصلی، واپس جاؤ. یعنی آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو. فانک لم تصلی، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. فقال، تو وہ شخص بولا والذی، قسم اس ذات کی، بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اچھا نہیں پڑھنا جانتا اس کے علاوہ. یعنی میں تو ایسی ہی نماز پڑھ سکتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اچھی نماز کیا ہوتی ہے. فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے. فقال، تو آپ نے فرمایا. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اچھی نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فکبر، تو تکبیر کہو. ثم اقرأ ما تیسر معک، پھر پڑھو جو میسر ہو تجھ کو، یعنی جتنا قرآن میں سے تم پڑھ سکتے ہو. من القرآن، قرآن میں سے. ثم ارکع، پھر رکوع کرو. حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کرو رکوع کو. ثم ارفع، پھر کھڑے ہو جاؤ. حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ معتدل ہو کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی برابر ہو کے. ثم اسجد، پھر سجدے میں جاؤ. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور ایسا ہی کرو اپنی ساری کی ساری نماز میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع پر اس میں جو غلطی تھی اس کی اصلاح فرمائی. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے تمام کی تمام نماز کا ایک ایک جز بتایا کہ رکوع میں جاؤ تو یہ پڑھو اور کھڑے ہو تو یہ پڑھو، پھر یوں کرو. جس چیز کی اس میں کمی تھی اس چیز کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور وہ کمی کیا تھی کہ وہ تیز نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی.
اور جلدی جلدی میں کیا تھا کہ رکوع پہ جاتے ابھی ٹکتا نہیں تھا تو کھڑے ہو جاتا، ابھی کھڑا ہوتا نہیں تھا تو سجدے میں چلا جاتا، سجدے میں فوراً ابھی جاتے ہی واپس آ کے بیٹھ کے پھر. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غلطی کرنے پر اس سے 3 مرتبہ نماز پڑھوائی. 3 مرتبہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اطمینان کیا ہے کہ انسان ہر رکن کا حق ادا کرے، کہ سجدے میں جائے تو جوڑ پہ جوڑ فٹ ہو جائے اور اطمینان سے انسان ٹک جائے، پھر تسبیح پڑھ کے پھر اٹھے اور جسم ہلنا بند ہو جائے، پھر جوڑ پہ جوڑ آ جائے اور انسان اطمینان سے بیٹھ جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائے، پھر سجدے میں. اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو تو ایک دفعہ بالکل سیدھا درست کھڑا ہو جائے اور پھر سجدے کے لیے جائے. عموماً 2 سجدوں کے درمیان لوگ بیٹھتے نہیں ہیں اور ایک سجدے کے بعد پوری طرح سر نہیں اٹھاتے کہ دوسرے میں چلے جاتے ہیں. اس سے 2 نہیں ایک ہی سجدہ شمار ہوتا ہے. ایک اور موقع پر جو یہاں حدیث نہیں ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کی طرف اشارہ کیا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ تو اس کے رکوع اور سجود پوری طرح اطمینان سے ادا نہ کرے. تو اس میں اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ انسان جس بھی رکن کو ادا کر رہا ہو وہاں جسم ساکت ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا نا قوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرو فرما بردار بن کر. یعنی فرما برداری میں کیا ہے کہ وہ عاجزی اور خشوع و خضوع جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. اور یہ خشوع و خضوع کا ایک حصہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بہت حرکت نہ کرے نماز کے اندر. اور اس کو تعدیل بولتے ہیں. تعدیل، تے عین دال یہ لام. تعدیل کا مطلب ہے عدل رکھنا، ہر رکن کو صحیح طور پر اس کا حق دینا. باب القراءۃ فی الظہر، ظہر میں قرات کرنا، یعنی ظہر کے وقت بھی قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا، یعنی نماز کے اندر مراد ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا تھا. صلاتي العشی، یعنی دن ڈھلے کی 2 نمازیں، ظہر اور عصر مراد ہے. عشی اس وقت کو کہتے ہیں. لا اخرم عنها، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا. کنت ارکض فی الاولیین، میں پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتا، واحذف اور حذف کرتا فی الاخرین، دوسری 2 رکعتوں میں، یعنی اس میں ذرا مختصر نماز ہوتی. احذف سے مراد یہ ہے کہ اس میں 2 صورتیں حذف کر دیتا، ایک طرح سے معنی یہ بنتا ہے. قال عمر ذاک الظن بک، یہی میرا تمہارے بارے میں خیال تھا. اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ حضرت عمر کے حسن ظن کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے تمہاری شکایتیں کی، لیکن ان شکایتوں کو سننے کے باوجود میرا حسن ظن تمہارے بارے میں یہی تھا کہ تم نماز میں کوتاہی نہیں کر سکتے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی ان عبد الله بن ابی قتادة ان ابیہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر بفاتحة الکتاب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے ظہر کی نماز کی بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، وسورتین اور 2 سورتیں، یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ، لمبی پڑھتے پہلی میں اور چھوٹی پڑھتے دوسری میں. اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے 2 رکعت بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت دوسری کے نسبت ذرا سی لمبی ہوگی. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو قل ھو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے تو پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ، کہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبتاً مختصر ہوگی. وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور آپ آہستہ سے ایک آیت بھی سنایا کرتے تھے. یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا؟ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جیسے اللہ اکبر، اور یہ خاموش نماز ہے اور اس میں دل میں انسان پڑھ رہا ہے، اور جیسے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ مالک یوم الدین، یعنی اس طرح کچھ الفاظ کو ذرا سا منہ سے بول کے کہ جس سے انسان کو خود بھی پتہ چلے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے. کیونکہ بالکل ہی جب انسان خاموش ہو جاتا ہے اور لب بھی نہیں پوری طرح ہلتے، اور لب ہلانے کے بارے میں تو خاص طور پر آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش قرات بھی کرتے تھے تو آپ کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی. تو اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ منہ ہلنا چاہیے بلکہ ہلکی ہلکی کسی وقت بیچ میں سے آواز بھی آنی چاہیے کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے. یہ خود کو سنانے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو لوگ پیچھے پڑھ رہے ہوں ان کو بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ امام کہاں تک پہنچا ہوا ہے. وکان یقرأ فی العصر بفاتحۃ الکتاب وسورتین وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح،
اور عصر کی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ فاتحہ و سورتین، اور 2 سورتیں، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں 2 سورتیں اور اس کے بعد سورتیں نہیں، مراد یہ ہے۔ وکان یطول فی الرکعۃ الاولی، اور آپ پہلی رکعت جو تھی اس کو لمبا کیا کرتے تھے، من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں، یعنی جب 2 رکعتیں بھی پڑھی جا رہی ہوں تو اس میں بھی پہلی رکعت جو ہے وہ دوسری کی نسبت لمبی ہوگی۔ ویقصر فی الثانیہ، اور آپ دوسری رکعت کو ہلکا پڑھتے تھے، یعنی کم پڑھتے تھے، چھوٹا پڑھتے تھے مراد ہے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن ابي معمر قال سألنا خبابا، ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، کہتے ہیں ہاں۔ قلنا بأی شیء، ہم نے پوچھا کس چیز کے ساتھ، کنتم تعرفون ذالک، تم اس چیز کو پہچانتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ قال، وہ کہتے ہیں باضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی ہلنے سے۔ باب القراءۃ فی العصر۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلت لخباب الارت اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر؟ قال نعم۔ قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته۔ حدثنا مكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية احيانا، گزر چکی ہے۔ باب القراءة في المغرب۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، کہ ایک صحابیہ ہیں ام الفضل جنہوں نے سنا ابن عباس کو کہ وہ پڑھ رہے تھے کیا؟ سورۃ المرسلات۔ فقالت، وہ کہنے لگی، یا بنی واللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی قسم، لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورة انها لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب۔ وہ اپنے بچے کو کہنے لگی کہ بیٹا تو نے یہ سورت پڑھ کے مجھے یاد کرا دیا، ذکرتنی، تو نے مجھے یاد کرا دیا کیا؟ اس سورت کا پڑھنا۔ آخری چیز جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا وہ یہی سورت تھی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی لمبی سورت بھی آپ مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ حدثني ابو عاصم ان ابن جريج ان ابن ابي مليكة ان عروة بن الزبير ان مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار۔ مروان بن حکم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا، کیا ہے تجھ کو کہ تو پڑھتا ہے مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں؟ وقت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بطولتین، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لمبی صورتوں میں سے زیادہ لمبی صورت پڑھتے سنا ہے۔ یعنی مروان جب حاکم بنا اور نماز پڑھانے لگا، کیونکہ اس زمانے میں جو حکمران ہوتے تھے وہی امام بھی ہوتے تھے، وہی نماز لوگوں کو لیڈ کرتے تھے، وہ ایک بنیادی ذمہ داری تھی ان کی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم ہمیشہ ہی چھوٹی صورتیں پڑھا دیتے ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغرب میں لمبی صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ باب الجہر فی المغرب، مغرب میں بلند آواز سے پڑھنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ قرأ، آپ نے پڑھا، فی المغرب، مغرب کی نماز میں کیا؟ بالطور، سورۃ الطور۔ اور یہ بلند آواز کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابی نے سنا تو اسی سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ بلند آواز تھی۔ باب الجہر فی العشاء، عشاء میں بلند آواز سے پڑھنا۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر عن ابيه عن بکر عن ابی رافع قال صلیت مع ابی ہریرہ العتمۃ فقرأ۔ وہ کہتے ہیں ابو رافع کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ فقرأ اذا السماء انشقت، فسجد، پھر سجدہ کیا۔ فقلت له قال سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سورت پڑھتے ہوئے سجدہ کیا تھا، اور میں مسلسل اس کو پڑھتا رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ سے دوبارہ جا ملاقات کروں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں گا نہیں جب تک زندہ ہوں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عدی قال سمعت البراء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، فقرأ فی العشاء، تو آپ نے پڑھی عشاء میں، فی احدى الرکعتین، 2 رکعتوں میں سے ایک میں، بالتین والزیتون، یعنی سورۃ التین پڑھی۔ باب القراءۃ فی العشاء بالسجدۃ، عشاء کی نماز میں سجدے والی سورت پڑھنا۔
حدثني مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. عشاء میں قراءت. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءتا. صحابی برا کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ سورۃ التین پڑھ رہے تھے. کب؟ عشاء کی نماز میں. اور میں نے کبھی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے نہیں سنا. یعنی آپ سے خوبصورت آواز کسی اور کی نہ تھی یا آپ سے خوبصورت قراءت کسی اور کی نہ تھی. اور ہوتا بھی کیوں نہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا اپنی کتاب اتارنے کے لیے. باب یطول فی الاولیین ویحذف فی الاخریین. پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرنا اور دوسری 2 کو مختصر کرنا، حذف کرنا اس میں کچھ. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال اما انا فامد. پیچھے ارکد آتا ہے، یہاں امد، میں لمبا کرتا ہوں. فی الاولیین پہلی 2 رکعتوں کو، واحذف فی الاخریین اور حذف کرتا ہوں پچھلی 2 رکعتوں میں، یعنی کوئی سورت نہیں پڑھتا، صرف سورۃ الفاتحہ مراد ہے. ولا آلو اور میں پرواہ نہیں کرتا مقتدیت بہ من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پیروی کر رہا ہوں. یعنی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کرتا. یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. قال صدقت ذاک الظن بک. حضرت عمر کہتے ہیں تم نے سچ کہا، یہی گمان تھا تیرے بارے میں. او ظنی بک، یا میرا گمان تیرے بارے میں یہی تھا. ان ساری شکایتوں کے باوجود کہ جو جھوٹی بھی ثابت ہوئی، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے جساد کو معزول کر دیا تھا. باب القراءۃ فی الفجر. فجر میں قرات کرنا. وقالت ام سلمہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطور. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطور پڑھی. کب؟ فجر کی نماز میں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سیار بن سلامہ قال دخلت انا وابی علی ابی برزۃ الاسلمی فسألناہ عن وقت الصلاۃ. ہم نے حضرت ابو برزہ اسلمی سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا. فقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر حین تزول الشمس. تو انہوں نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظہر پڑھتے کہ جب سورج کو زوال ہوتا. والعصر اور عصر. ویرجع الرجل الى اقصى المدینہ اور ایک شخص مدینہ کے دور دراز علاقے میں پہنچ جاتا، یعنی عصر پڑھ کر. والشمس حیۃ اور سورج ابھی تیز ہوتا. ونسیت ما قال فی المغرب اور میں بھول گیا ہوں کہ انہوں نے مغرب میں کیا کہا. ولا یبالی بتاخیر العشاء اور عشاء کو تاخیر کرنے میں آپ پرواہ نہ کرتے تھے. الی ثلث اللیل 1/3 رات تک. ولا يحب النوم قبلها اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہ کرتے. ولا الحدیث اور نہ بات کرنے کو. ولا الحدیث بعدها ہونا چاہیے اور نہ بات کرنا اس نماز کے بعد. ويصلي الصبح اور آپ صبح کی نماز پڑھتے. وينصرف الرجل اور ایک انسان سلام پھیر جاتا یا نماز پڑھ کے چلا جاتا. فيعرف جليسه تو وہ اپنے ساتھی کو پہچانتا. وکان یقرأ فی الرکعتین او احداہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے 2 رکعتوں میں یا ان میں سے ایک میں ما بین 60 الی 100 60 سے 100 آیتیں تک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی لمبی سورت پڑھتے تھے فجر کی نماز میں جس کی 60 سے 100 آیتیں ہوتی تھی. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول فی کل صلاۃ یقرأ. حضرت عطا بن ابی رباح نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ فی کل صلاۃ یقرأ کہ ہر نماز میں قرات ہونی چاہیے. فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہم کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسمعناکم ہم نے سنا دیا آپ کو. وما اخفا عنا اور جو آپ نے چھپایا ہم سے یعنی آہستہ پڑھا. اخفینا عنکم ہم نے بھی آہستہ پڑھا اس کو تم کو. وان لم تزد علی ام القرآن اجزأت وان زدت فهو خیر. وان اور اگر لم نہ تزد تو زیادہ کرے علی ام القرآن یعنی ام القرآن پر یعنی مراد سورۃ فاتحہ ہے. اجزأت تو کافی ہے تجھ کو. وان زدت فهو خیر اور اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہوگا، لیکن سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت ملانا جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔